سچویشن روم میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کریں گے، اور ہم آپ کو لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ جو ہے وہ صوابی پہنچ چکا ہے، جہاں سے آگے ان کو رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے، اس کے اوپر کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ رولنگ دیتا ہے، اور جو عمران خان کو ایک آفر دی گئی ہے کہ یا I-9 جو F9 پارک ہے اس میں وہ کر لیں، یا پھر پریڈ گراؤنڈ میں وہ جلسہ کر لیں، اور جلسہ کرنے کے بعد اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد پرامن طریقے سے منتشر بھی ہو جائیں۔ یہی مطالبہ سپریم کورٹ نے بھی کیا ہے، جو اٹارنی جنرلز ہیں اور اس کے بعد جو لیگل ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان سے بھی یہ مانگی گئی ہے ڈیٹیل کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے وہ مشورہ کر لیں اور عدالت کو آگاہ کریں کہ کیا وہ پرامن طریقے سے منتشر ہوتے ہیں۔ یعنی ابھی سے کچھ دیر پہلے جو ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ 20 لاکھ تو درکنار 50% بھی دور کی بات 20% بھی عوام جو ہے نکالنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو رانا صاحب، اگر عمران خان اتنے عوام لوگوں کو نکالنے میں ناکام رہے ہیں تو آپ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ آپ یہ رکاوٹیں ہٹا دیں، رکاوٹیں ہٹا کر ان کو آنے دیں، جلسہ یہاں پر کرنے دیں۔ اسی حوالے سے کیسر تنولی سے بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، سیار علی شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کیسر بھی۔ کیسر، بریک سے پہلے ہماری بات چیت چل رہی تھی کہ عمران خان کے ساتھ اگر اتنی تعداد میں لوگ نہیں ہیں تو ان کو یہاں پر آنے دیا جائے، یہاں پر جلسہ کرنے دیا جائے۔ اگر ڈی چوک میں آنے چاہ رہے ہیں وہ تو ڈی چوک میں آنے دیا، کہ حرج کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، رانا ثناء اللہ نے کہا جی کہ مس ریڈ ہوا۔ ہم لوگ جس طرح سے عمران خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ 20 لاکھ لوگ نہیں 30 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے، ہم نے تو اس حساب سے انتظامات کی، ہم نے اس حساب سے تیاری کی، اور یہ واقعی کیپٹل کے اندر ہم نے اس سے پہلے دھرنے جلسے جلوس دیکھے ہیں۔ کیپٹل پولیس، کیپٹل ایڈمنسٹریشن 10,000 سے زیادہ لوگوں کو برداشت کرنے کی اہلیت قابلیت نہیں رکھتی، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو سنبھال سکیں۔ لیکن اس دفعہ رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے غیر معمولی انتظامات کیے۔ انہوں نے جس کا ذکر آپ نے خود بھی کیا کہ کنٹینرز کے اندر مٹی ریت تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ تارکول ڈال کر کانچ لگائے گئے ہیں موٹر وے کے اوپر کہ گاڑیاں بھی نہ آ سکیں، اور پیدل تو چلنے کا راستہ ہی نہیں ہے، ظاہری بات ہے آپ کے پاؤں زخمی ہوں گے۔ تو یہ غیر معمولی اقدامات ہیں، یہ اس کے اوپر ظاہری بات ہے فورس لگائیے تو آپ کے اخراجات بھی ہیں، آپ کے پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مس ریڈنگ ہوگی ہم سے، ہم لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس کا تو 20% بھی پھر ابھی مس لیڈ ہو گیا تو ابھی راستے کھولنے کا معاملہ کچھ اور ہے، راستے کھولنے کا معاملہ کچھ اور ہے۔ جلسہ کرنا، دھرنا کرنا، ان دونوں چیزوں پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس کی ذمہ داری اب کیونکہ عدالتیں تو آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، سپریم کورٹ نے پھر بیٹھ کے معاملے کو تحریری شکل دینے کی بات کی ہے۔ وہ کچھ لکھ کے دیں گے تو کہیں گے نا کہ یا آپ ڈی چوک جا کے کتنے دن بیٹھیں گے، یا آپ F9 پارک میں کتنے دن بیٹھیں گے، یا آپ پریڈ گراؤنڈ میں کتنے دن بیٹھیں گے، کچھ نہ کچھ تو بتانا ہے۔ تو یہ تو ان کی سردردی ہے نا، کن کی سردردی؟ پی ٹی آئی والوں کی سردردی۔ وہی کہہ رہے ہیں بیٹھیں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں لکھ کے دیں نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شہر کو بند کر دیا جائے۔ ابھی شہر ایک دن کے لیے بند ہوا تو لوگوں کو کتنی مشکلات ہیں، پریشانی ہے، کوئی گھر نہیں، گھر سے آفس، آفس سے گھر، شہر تو بند انہوں نے کیا ہے نا۔ تو اگر یہ آ جائیں گے تو اس سے زیادہ دن بند ہو سکتا ہے۔ یہ خطرات ہیں، یہ خدشات ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی تحریری گارنٹی، کوئی ایفیڈیوٹ مانگ رہے ہیں کہ کچھ لکھ کے دو کہ تب ہم لوگ آپ کو اجازت دیں گے۔ اچھا سیار، مجھے یہ بتائیے گا، یہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی کیوں ابھی گارنٹی اور تحریری طور پر یہ ضمانت مانگی جا رہی ہے کہ آپ آئیں یہاں پر پرامن احتجاج کریں؟ انتظامیہ ہر کسی سے لازمی نہیں، NOC تو لیا جاتا ہے، اجازت نامہ تو لیا جاتا ہے، اجازت نامہ لیا جاتا ہے، اجازت نامے کے لیے وہ باقاعدہ جاتے ہیں، لوکل جگہ بتائی جاتی ہے اور سارے معاملات ہوتے ہیں۔ انتظامیہ ہے یہاں پہ، اگر اسلام آباد میں یا کسی اور شہر میں، تو باقاعدہ اجازت نامہ جو ہے نا وہاں سے لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ جلسہ وغیرہ کرتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی سچویشن اس وجہ سے مختلف ہے کہ پی ٹی آئی جو 2014 میں انہوں نے مارچ کیا تھا اور پھر وہ دھرنا میں کنورٹ ہو گیا تھا، اور دھرنا پھر 126 دن کا ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب یہ کہہ رہے کہ مطلب ہم ان کو اگر آنے دیں گے تو یہ تو وہی سچویشن ہے، یہ پھر کیپٹل کو جو ہے وہ ہاسٹیج بنا دیں گے اور سارا معمولات زندگی جو ہے وہ متاثر کر دیں گے، تو ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ، فیض آباد دھرنے میں جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے وہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے کہ اب حکومت کے پاس وہ ایک جواز ہیں
کہ جس میں آپ کو کہا ہے کہ یور رائٹس اینڈز ویئر مائی نوز بگنز، کہ ٹھیک ہے آپ کا احتجاج کا حق ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف دیں، میرے اب روڈ بند ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس مرتبہ ان کو اجازت نہیں دی ہے. مگر اس میں میرے خیال میں سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ جو ہے صرف اور صرف اپوزیشن جماعت یا احتجاج کرنے والوں کے لیے محدود ہے، یا جو حکومت کی طرف سے ابھی کنٹینرز لگا کر سارا ملک سیل کر دیا گیا ہے تو یہ ججمنٹ اس کے اوپر بھی تو امپلیمنٹ ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. آپ اگر احتجاج کرنا، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسمبلی، کہ آپ اکٹھے ہو، یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. عمران خان نے ملتان میں جلسہ کیے، کراچی میں کیے، پنجاب کے اور لاہور میں کیے، اسلام آباد میں کیے، مردان میں کیے، ہر جگہ کیے جلسے کیے، کسی نے نہیں روکا، وہ ان کا حق تھا. مگر یہاں پہ وہی پھر بات آ جاتی ہے نا کہ یہاں پہ سچویشن اور ہے. وہ اگر کورٹ ابھی جیسے راجہ بھی بتا رہے تھے کہ مطلب ہمیں جو ٹیم بنائی گئی ہے، اگر کورٹ جو بھی، ہم تو نہیں بتا سکتے، کورٹ ہمیں جو بتائے گی ہم وہ ایسا کریں گے، ہمارا ذاتی مطلب یہ وہ ہم یہ کر سکتے. مگر میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بات ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، وہ سپورٹرز پی ٹی آئی کے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو احتجاج اور روڈ پہ اور اس پہ عام طور پر اس طرح کی مطلب تکالیف کو وہ فیس نہیں کرتے. اچھا، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ اب ادھر کیا ہوا ہے، اب جب ادھر کنٹینمنٹ والی پالیسی آ گئی، حکومت نے کہا ہم جو ہے نا ان کو نہیں آنے دیں گے، الاؤ نہیں کریں گے، ہم دبائیں گے ان کو. اس سے وہ کلاس جو تھی، وہ جنریشن، وہ جو ان کی سپورٹرز تھے، وہ گھر بیٹھ گئے. ٹھیک ہو گیا، تو وہ لوگ نہیں آئے. اب ہمارے ساتھ وحید الرحمان براہ راست موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں. وحید الرحمان، بتائیے گا آپ اس وقت کس جگہ پر موجود ہیں، وہاں پر کیا حالات ہیں؟ کیا اٹک پل کے اوپر ابھی تک عمران خان کا قافلہ پہنچا ہے؟ اور اگر پہنچ گیا ہے تو وہاں پر مناظر کیا ہیں؟ کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل جی، اس وقت ہم اٹک خیر آباد پل پہ کھڑے ہیں جی. یہ خیبر پختونخوا کی باؤنڈری ہے، پنجاب کے ساتھ ٹچ ہے. یہاں پہ پنجاب حکومت کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے بڑے بڑے کنٹینر رکھے گئے ہوئے ہیں، خاردار تاریں بچھائی گئی ہیں، سڑکوں پہ شیشے توڑ کر وہ ڈالے گئے ہوئے ہیں. کسی قسم مکمل راستے بند کیے ہوئے، جانے کی اجازت نہیں ہے. ابھی اس دوران کھینچتانی میں ایک جوان سال لڑکا جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، اوپر کنٹینر سے گرا ہے، اور اس طرح اس میں 3 جوان سال لڑکے جو ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں. ان کا تعلق پشاور سے اور چارسدے سے بتایا جا رہا ہے. عمران خان جو ہیں وہ تقریباً 3 بجے قریب انہوں نے ثوابی انبار میں جو ان کے لیے اسپیشل کنٹینر بنایا گیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑے جلسیام سے خطاب کیا ہے جی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ جو بہت بڑا قافلہ ہے، ہزاروں گاڑی جو ان کے ساتھ تھی، لوگ تھے، ان کو لیڈ کرتے ہوئے یہاں پہ اٹک پہنچے ہیں. ابھی عمران خان کے جو کارکن ہیں، ان کے جنون کی حد تک وہ ان کے ساتھ، ان کے پاس ڈنڈے ہیں. صوبائی حکومت کی جانب سے انہیں ہیوی ویٹ مشینری بھی دی گئی ہے کہ یہ کنٹینر جو ہیں اس کو سائڈ پہ کر دیں، خاردار تارے ہٹا دیں. مگر دوسری جانب جو انہوں نے اس قسم کا پلان بنائے ہوئے ہیں، اس قسم کے کنٹینر معافی چاہتا ہوں، اس قسم کے بھاری بھرکم کنٹینر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ جو ان کے پاس جو ایکسیلیویٹر ہے اور جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں وہ بھی نہیں اٹھا سکتی. اور ہر تقریباً اس طرح باتیں سامنے آئی ہیں کہ 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر کنٹینر رکھے ہوئے ہیں. اگر یہ فرض کریں یہاں سے کنٹینر ہٹا دیتے ہیں، خاردار تارے ہٹا دیتے ہیں، اور جو رکاوٹیں ہیں، جو مٹی کے بڑے بڑے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں، تو آگے پھر 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر پھر اس طرح سچویشن ہے. اور آگے پھر فورس بھی کھڑی ہوئی ہے. یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کے پاس بھی ڈنڈے ہیں اور غلیلے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم غلیلوں سے مل کے اگر وہ وہاں پہ ربڑ کے گولے یا گیس شیلنگ وہ کریں گے تو ہم غلیل سے ان کو پتھر ماریں گے. تو یہ کیسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اس وقت اٹک خیر آباد پل پہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. گاڑیاں ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکن ہیں لگے ہوئے ہیں، زور و شور سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ رکاوٹیں ہٹا کر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مشن ہے، ہمیں ہمارے خان صاحب نے، ہمارے لیڈر نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور ہم ان کی ہدایات جو ہے وہ ان پہ ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں. اور ہم ہر صورت جو ہے اسلام آباد ڈی چوک جو ہائی وے کشمیر ہائی وے وہاں ہم جائیں گے ضرور. یہ حکومت کسی صورت ہمیں نہیں روک سکتی. ابھی تو کہتے ہیں آج
تو حقیقی آزادی مارچ شروع ہوئی ہے، یہ 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن جتنے دن رہے گی، مگر ہم نے اپنا ہدف جو ہے اس تک جان پہنچانی ہے. جی ٹھیک ہے وحید الرحمان، بہت شکریہ آپ کا، اب ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ سے مزید بھی ہم اپڈیٹ لیں گے، اور آپ تک کے لیے بہت شکریہ، اور اپنے آپ کو بھی آپ بچائے رکھیے. شیلنگ جو وہاں پر متوقع طور پر ہو سکتی ہے، خود کی بھی حفاظت جو ہے وہ آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور یقیناً آپ نے عوام کو اپڈیٹ کرنا ہے، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرنا ہے، لیکن اپنی حفاظت کو بھی آپ یقینی بنائیے گا پولیس کی شیلنگ سے، یا متوقع طور پر جو لاٹھی چارج ہو سکتا ہے، یا وہاں پر جو پتھراؤ ہو سکتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو لازمی جو ہے وہ اولین ترجیح میں ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ اس کو بچائیں. گفتگو ہو رہی تھی جی پاکستان تحریک انصاف کے جو اسلام آباد میں ان کے آنے سے جو صورتحال ہے اس کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، یا پھر جو ان کا بیانیہ ہے. تو میں یہاں پر یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ پولیس اور جو ابھی جو بتی چوک میں لاہور میں صورتحال میں ہم کو دیکھنے کو ملی، ہم نے دیکھی کہ وہاں پر جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ لاٹھی چارج کر رہے ہیں، شیلنگ کر رہے ہیں، وہ ڈنڈے مار رہے ہیں مختلف کارکنوں کے سر کے اوپر. ہم نے دیکھا خود مختلف فوٹیجز میں ہمیں دیکھنے کو ملا. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمانی جماعت ہے، پاکستان کی الیکشن کمیشن کی منظور شدہ جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں رہ چکی ہے، وزیر اعظم رہ چکے ہیں عمران خان، تو وہ ایک ذمہ دار پاکستانی ہیں، ذمہ دار شخصیت ہیں، ایک لیڈر ہیں. تو اگر وہ عمران خان اپنے کارکنان کے ساتھ اسلام آباد میں آتے ہیں، یہاں پر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی دھرنا بھی دے دیتے ہیں، تو پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے دھرنا دیا تو کون سا ٹریفک جام اسلام آباد میں رہا؟ وہ تو ایک اسپیسیفک جگہ پر تھا تو اس کا متبادل روٹس لگ گئے اور دے دیا انہوں نے. تو کیا حرج ہو سکتا ہے، اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو آنے دیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے دیں، مگر حکومت کا پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایشو کچھ اور ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم ان کو آنے دیں تو جو 126 دن وہ ڈی چوک یا جو روزانہ تقریریں ہوتی تھی، یا جو ہمیں وہ پریشرائز رکھا 126 دن یا اس سے زیادہ دن، اور وہ جو سارا معاملہ رہا، تو ہم اس طرح کی صورتحال سے دوبارہ جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتے، یا وہ دو چار نہیں ہونا چاہتے. تو مطلب یہ کہ اس وجہ سے وہ اس کو آنے نہیں دے رہے. باقی آپ اگر ادھر پنجاب کی بات کریں تو اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے دفعہ 144 نافذ کی ہے پورے صوبے میں، پنجاب میں، اور وہ جہاں پہ بھی 5 لوگ یا 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے تو وہ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. جب بھی تو پولیٹیکلی کوئی بھی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے تو سچویشن میں پھر آپ کورٹ جاتے ہیں، کورٹ سے ریلیف لیتے ہیں. اب پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے ابھی اوور آل اگر آپ دیکھ نافذ کر دی جاتی ہے تو 144 نافذ کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے. اچھا ابھی آپ اس کی جو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتا کارروائی ہوتی ہے. اچھا ابھی جو انتظامیہ ہوتی ہے، انتظامیہ لوگوں کے پی ٹی آئی لیڈرشپ جو ہے ابھی تقریباً یہ پچھلے 3-4 دن سے رات کو جو ہے نا لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اریسٹ کر رہے ہیں. کسی کے پاس وارنٹس ہوتے ہیں، کسی کے پاس نہیں، وہ 3 MPO نافذ کر دیتے ہیں. 3 MPO پبلک جو ہے نا آرڈر مینٹین کرنے کے لیے کہ اس بندہ جو ہے یہ XYZ بندہ جو ہے اس سے پبلک آرڈر جو ہے خلل پڑ سکتا ہے یا یہ مسائل پیدا کر سکتا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنا سکتا ہے، تو ہم اس کو اٹھا لیتے. تو وہ اٹھا لیتے. ان کے پاس ہتھ کنڈے بہت سارے ہوتے ہیں. مطلب یہ سارے وہ انگریز دور کے قوانین ہیں جس کو ابھی تک اگر دفعہ 144 کو لے لے، 3 MPO کو لے لے، یہ سارے وہ انگریز دور کے قوانین ہیں. ان کا اب یہ ہے کہ مجھے جو ابھی تک سچویشن سمجھ آ رہی ہے، خان صاحب کو بھی تھوڑا سا پی ٹی آئی نے اس چیز کو مس کیا بنا لیا، یا نہیں انہوں نے وہ اس طرح کا شاید وہ کچھ اور سوچ رہے تھے کہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں نکلیں گے تو یہ کنٹینر بہا کے لے جائیں گے اور پھر کوئی رکاوٹ ہمیں نہیں روک سکتی. تو وہ والا ہوا ہے کہ جو حکومت نے پھر کنٹینمنٹ پالیسی بنائی وہ کامیاب رہی، اور خان صاحب کے جو لوگ تھے شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنے سارے لوگ نہیں نکلے، اس وجہ سے ابھی تک وہ ان کا احتجاج جو ہے وہ کامیاب. ابھی ان کے پاس ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر فیس سیونگ کے لیے یا وہ اسلام آباد میں انٹر ہونے کے لیے اگر وہ عدالت میں یا حکومت کو یہ باور کرائیں
کہ ہم آئیں گے احتجاج کر کے واپس چلے جائیں گے. تو یہ ایک راستہ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں اس کو, احتجاج کریں اور واپس جائیں. کسی کو نہیں ہونا چاہیے, حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کو ایک جگہ پہ اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, دھرنا بھی دینا چاہتے ہیں, چاہے وہ 3 مہینے دیتے ہیں, 4 مہینے دیتے ہیں, یا جب تک حکومت ہے, جب تک حکومتی مدت ہے اس وقت تک دینا چاہتے ہیں, ان کو جگہ پرووائڈ کر دیں. ٹھیک ہو گیا. بالکل جی, آپ کو ہم نے K2 سچویشن میں K2 سچویشن روم میں اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا اور آپ کو تمام تر جو تفصیلات ہیں ان سے آگاہ کیا. ابھی تک کی جو صورتحال ہے, ابھی نیکسٹ جو بھی ہمارے ساتھ مطلب صورتحال ہوگی اس کے اوپر بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اور اشفاق بنگش اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. سری نگر ہائی وے کے اوپر وہ شیلنگ وغیرہ کچھ ہو رہی ہے, اپڈیٹ لیتے ہیں. جی اشفاق بنگش, کیا تفصیلات ہیں آپ بتائیے گا. سری نگر ہائی وے کے اوپر کیا اپڈیٹ ہے, وہاں پر کوئی شیلنگ ہو رہی ہے, کیا صورتحال اپڈیٹ کیجئے گا. دیکھیں جو وہاں پہ ابھی تو صورتحال ابھی ٹھیک ہے, لیکن جو پہلے شروع میں تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ شری مزاری اور سیف اللہ نیازی کی قیادت میں, اور دوسرا بلوچستان سے جوب سے جو قافلہ تھا وہ داؤد مندرخیل جو ادھر کا صدر ہے جوب کا, اس کے قیادت میں وہاں پہ پہنچا تھا, اور وہ کچھ رات سے بھی رکے ہوئے تھے. جیسے سری نگر ہائی وے پہ آئے تھے تو اس پر پولیس کا جو ہے شیلنگ شروع ہوا منتشر کرنے کے لیے, تو وہاں پہ کافی لوگ جو ہے منتشر ہو چکے ہیں. اس دوران جو ہے شری مزاری اور سیف اللہ نیازی کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی گئی ہے, لیکن وہ بچ نکلے ہیں. ابھی وہاں پہ صورتحال ابھی بھی وہاں پہ کچھ ورکر جو ہے موجود ہے, اور کچھ ورکر جو ہے وہاں سے باہر نکل آئے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا میں اپڈیٹ اور بھی دوں گا, کیونکہ جو بلوچستان کے ایک دو جو بندے ہیں وہ کچھ یہاں پر پہنچ بھی ہے ڈی چوک پہ, لیکن جو وہاں پہ ابھی صورتحال ہے وہ ابھی پولیس ابھی بھی کچھ ورکرز کے ساتھ ان کی جڑپیں جاری ہے. دوسری سائڈ پہ جو مین اگر فیض آباد سے اس طرف آ کے یہ جو اسلام آباد کے جو ناکہ ہے وہاں پہ بھی پولیس کے اور وہاں پہ کچھ جو دوسری سائڈ سے ورکرز آئے تھے ان کی درمیان جڑپ ہوا ہے. پھر جو آپ اگر دیکھیں یہ ریڈ زون کی سائڈ پہ, ریڈ زون کی جو F5 زون ہے وہاں پہ جو خواتین کے ساتھ تھوڑا سی یہاں سے پولیس کے ساتھ خواتین کانسٹیبل کے ساتھ ہوا ہے. خواتین کانسٹیبل پر گاڑی بھی چڑھا دی گئی ہے ورکر کی طرف سے, تو اس پہ تھوڑا سا پولیس کے ساتھ جڑپ بھی ہوا ہے. لیکن ابھی تک جو اگر آپ دیکھیں کہ جو ڈی چوک کا اعلان کیا گیا تھا یا سری نگر ہائی وے کا کیا تھا, اس طرح کا فلو نظر نہیں آیا, اس طرح کا دباؤ نظر نہیں آیا. ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ جس طرح پلان کیا تھا تحریک انصاف نے, ذرائع نے بتایا, ہم نے جو تحریک انصاف کے مشران سے بات کی ہے کہ راولپنڈی کی طرف سے شیخ رشید کی طرف سے کافی پر امید تھے کہ وہ کافی بڑی تعداد میں فیض آباد کے راستے پر وہ دباؤ ڈال کر پولیس کو اپنی طرف کر لیں گا اور یہاں سے اور تحریک انصاف کے ورکر نکل آئیں گے. لیکن وہ شیخ رشید جو ہے وہ تمہیں پتہ ہے کہ اپنا سیاست کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے ڈرامے شرامے تو کر لیا وہاں پہ, لیکن وہ اپنا قافلہ جو ہے نہیں نکال سکا, جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے باقی قائدین کے لیے بھی پریشانی کے سبب بنے. اور باقی اگر آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے یہاں بھی کافی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, اسلام آباد میں, پنڈی میں, وہ پیدل آ سکتے ہیں, لیکن وہ بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکے ابھی. بہت شکریہ اشفاق بنگش تمام تر صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے. اور ناظرین K2 سچویشن روم میں ہم نے آپ کو صبح سے اور اب تک جو ہے تمام تر جو صورتحال ہے وہ وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, اور یہ سلسلہ رات گئے تک جو بھی صورتحال بنتی ہے ہم اس کے اکارڈنگلی آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ سیار علی شاہ آپ کا, بہت شکریہ کیسر تنولی آپ کا, آپ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود رہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمر سیالوی, کیسر خان تنولی اور سیار علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر, پاکستان پائندہ باد.